نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، آج کا میرا عنوان عظمت والدین ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر شکر اور شکریہ کا فرق بتاتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ بندے شکر میرا اور شکر اپنے والدین کا اختیار کرو۔ میرے دوستو، آپ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی دیکھیں آپ کو توحید کے بعد رسالت کا ذکر نظر آئے گا۔ عقیدہ رسالت کا نظریہ بتایا گیا۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پہلے رسالت اللہ کی وحدانیت، پھر رسالت آپ کی رسالت شریعت۔ لیکن دوستو، جہاں ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے بعد بندے کے والدین کا ذکر لے آتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوستو، معارف القرآن اردو زبان کے اندر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، آج کا میرا عنوان عظمت والدین ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر شکر اور شکریہ کا فرق بتاتے ہیں کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ شکر میرا اور شکر اپنے والدین کا اختیار کرو۔ میرے دوستو، آپ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی دیکھیں توحید کے بعد رسالت کا ذکر کیا گیا، عقیدہ رسالت کا نظریہ بتایا گیا۔ پہلے توحید، پھر رسالت، پہلے اللہ کی وحدانیت، پھر رسالت آپ کی رسالت شریعت۔ لیکن میرے دوستو، جہاں والدین کا بات آتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنے ذکر کے بعد بندے کے ماں باپ کا ذکر لے آتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوستو، معارف القرآن اردو زبان کے اندر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نے اس آیت کی شرح کے اندر حضرت جابر ابن عبداللہ کے واسطے سے امام قرطبی کے حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، ایک بیٹا آیا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرا والد میری تنخواہ پہ قابض ہو جاتا ہے، میرا والد میری تنخواہ کو اپنا ذاتی پیسہ سمجھتا ہے، اسے آپ اپنے پاس بلائیے، اسے سمجھائیے، اسے یہ بات ریئلائز کروائیے کہ یہ اس کا پیسہ نہیں، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرا باپ اسے کیوں استعمال کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی نے ایک صحابی رسول کو اس کے والد کے پاس بھیجا۔ اس نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں۔ اس آدمی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، لیکن تیرا بیٹا تیری شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ وہ آدمی طرف اٹھا، وہ بھی صحابی رسول تھا، اس کے دل کے اوپر قیامت گزری۔ اس نے کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے پال پوس کر بھلا کیا اور تو نے آج میری بچپن کی محبت کا یہ صلہ دیا کہ آج تو میری شکایت لگانے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، میرے ایمان کے محور کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ یہ بات کہتے کہتے وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ چکے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرا اللہ کہہ رہا ہے فیصلہ بعد میں کیجیے، پہلے اس باپ سے یہ پوچھیے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ گلہ کیا کیا ہے۔ تو دوستو، جب صحابی رسول اللہ
اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے جو گلہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، دل ہی دل کے اندر تو نے جو باتیں اپنے بیٹے کے ساتھ کی ہیں وہ ذرا ہم کو بھی سنائیے۔ اس صحابی رسول نے سر اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے نبی، بے شک آپ کا رب ان باتوں کو جانتا ہے جو میں فرش پہ کہہ رہا ہوں، وہ عرش پہ سن رہا ہے۔ دوستو، اس صحابی رسول نے عربی زبان کے اندر ایک قصیدہ کہا جس کا میں چند الفاظ کے اندر تشریح کرتا ہوں کہ بیٹا، تو چھوٹی عمر میں تھا، تیری گیلی جگہ کے اوپر ہم سوتے، تجھے خوش جگہ پہ سلاتے، تجھے غذا دیتے، تیرے اوپر احسانات کر کے تیرے حقوق پورے کیے۔ جب تجھے کوئی بیماری آتی، تجھے تیری ماں نے اور میں نے تجھے آرام دے کر سلایا، اپنی آنکھوں کے اندر نیند کا سرمہ لگایا۔ تیری ماں اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احساس سے یہ بات کہتے کہ آج بچہ چھوٹا ہے، کل کو بڑا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، کل ان تکلیفوں کا مداوع کرے گا۔ ہم آج کی تھکاوٹ کل اتار لیں گے، کل کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ آج ہم اس کے لیے تگدو کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کما رہے ہیں، کل کوئی ہمیں بٹھائے گا، ہمیں کھلائے گا، ہمیں راحت دے گا۔ بیٹا، ہم یہ سوچتے رہے، لیکن جب تیرے اوپر کوئی بیماری آتی، کوئی سخت لمحہ آتا تو ہمیں تیری موت کا خوف ہونے لگتا۔ اگر ہم یہ بات جانتے تھے ان الموت وقت معجل، کہ بے شک موت کا وقت مقرر کر دیا گیا، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی جب تیرے اوپر کوئی بیماری آتی، کوئی سخت لمحہ آتا، ہم تیری موت کا خوف کرتے، ہمارا کلیجہ ہمارے منہ کو آ جاتا۔ بیٹا، ایک وقت وہ آیا، تیرے جسم کے اندر طاقت آئی، ہم برے ہوئے، تیرے ہاتھوں کے اندر طاقت آئی، ہمارے ہاتھوں کے اندر لرزہ آیا۔ بیٹا، تیری آنکھوں کی بینائی آئی، ہماری آنکھوں کی بینائی گئی، تیری کانوں کی شنوائی آئی، ہمارے کانوں کی شنوائی گئی۔ بیٹا، تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے، تو جوان ہوا، ہم برے ہوئے۔ آج اگر میں تیری تنخواہ میں سے کوئی پیسے لیتا ہوں تیری ماں کی دوائی کے لیے، تو بیٹا تو نے منہ پھیر لیا، بیٹا تو نے آنکھیں پھیر لی، بیٹا تو نے سارے احسانات کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ میرے بیٹا، تو مجھے باپ نہ سمجھتا، ایک پڑوسی سمجھ لیتا۔ شریف نسب والے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ میرے بیٹا، یہ تو نے کیا کیا میں ڈھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، ففاضت عینا، اللہ کے نبی کی آنسوں کی لری جاری تھی، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سے آنسوں کی لری جاری تھی۔ والد کے جواب کے بعد اللہ کے نبی نے بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، کم انت و مالک لابی کا، محمدی دربار کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ دوستو، والدین کی عظمت کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ ماں باپ اس کائنات کی عظیم ہستی ہے، اس کائنات کے اندر وہ عظیم تحفہ ہے جس کا بدل اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ہر بندے کو ہر چیز نہیں چاہیے، لیکن ہر بندے کو والدین پرانے چاہیے، ہر بندے کو گاڑی نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، لیکن ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ماں باپ گولڈ از گولڈ، جتنے ہی پرانے ہوں گے اتنے ہی میرے لیے مقدس ہوں گے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ہر بندہ گھومتا ہے، پھرتا ہے، ہر معاملے کو وائنڈ اپ کرتا ہے، جہاں محبت پاتا ہے وہاں محبت، جہاں محبت دیتا ہے، ہر محبت کی قیمت چکانی پڑتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا خلوص بے لوث محبت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی۔ میرے دوستو، والد اس دھرتی کے اوپر ایک وہ ہستی ہے کہ جو اپنا گھٹنا اور بچے کا بھرنا کو خوشی محسوس کرتا ہے۔ ماں اس دستی کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جو اپنا جگر کا خون اپنے بچے کو پلا کر طاقتور اور توانا دیکھنا چاہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر باپ گھر کے اندر ایک درخت کا سایہ ہے تو ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ میرے دوستو، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اس دنیا کے اندر تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا وہ اپنے اولاد کے ہاتھوں سے ذلیل ہوگا۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے، جب میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔